أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. اگر وہ نکلتے تم میں نہ زیادہ کرتے تم کو سوائے خرابی کے، سوائے شرارت کے. وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور وہ ضرور دوڑتے درمیان تمہارے، تلاش کرتے تمہارے لیے فتنہ، شرارت کو بڑھاتے. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے اندر ہیں جاسوس ان کے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ، البتہ تحقیق تلاش کر چکے وہ شرانگیزی، فتنہ پردازی اس سے پہلے بھی. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور انہوں نے پلٹ دیے تھے تیرے کام، آپ کے کاموں میں گڑبڑ پیدا کر دی تھی. حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، حتیٰ کہ آ گیا حق اور غالب آ گیا امر اللہ کا. وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ ناپسند کرتے تھے، ان کو اسلام کا غلبہ ناپسند تھا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مجھے اجازت دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، خبردار فتنے میں وہ پڑ چکے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر پہنچے تجھ کو بلائی تو انہیں بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، اور اگر تجھے مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں بے شک ہم نے پکڑ لیا تھا اپنا کام اس سے پہلے، ہم نے صحیح راستہ پہلے ہی اختیار کر لیا تھا. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ پھر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہونے والے ہوتے ہیں، اترانے والے ہوتے ہیں. سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج رمضان المبارک کی 6 تاریخ ہے اور اگست کی 17 تاریخ سن 2010. آج کے سبق میں 4 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں. 10ویں پارے میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 47، 48، 49 اور 50. ان آیات میں بھی حسب سابق منافقین کا ذکر ہے جو نام کے مسلمان تھے، نام کے مسلمان تھے اور کام پڑنے پر بھاگ جاتے تھے.
نقلی مسلمان تھے، وہ اصلی نہیں تھے، وفادار نہیں تھے، غدار تھے، مسلمانوں کے ساتھی نہیں تھے، کافروں کے ساتھی تھے۔ مسلمانوں کے ساتھی یا کافروں کے؟ اور موجودہ جو 60 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں وہ کن کے ساتھی ہیں؟ وہ بھی کافروں کے ساتھی ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جو منافقین کا ٹولہ ہے ان کا تمہارے ساتھ نہ جانا ہی بہتر تھا۔ اگر یہ چلے جاتے تو سوائے نقصان پہنچانے کے، خرابی پیدا کرنے کے کچھ ان سے توقع نہیں تھی، اور انہوں نے تمہارے اندر شر انگیزی کے گھوڑے دوڑا دینے تھے، لگائی بجائی کرنی تھی۔ ان کی ساری دوڑ دھوپ شر انگیزی کے لیے ہوتی۔ مثلا مخلص مسلمانوں کو بھی کہتے اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کرنا حماقت ہے، کیونکہ تبوک میں شام کے عیسائیوں سے ٹکر تھی اور ان کی بڑی ٹرینڈ فوجیں تھیں، تو اس لیے یہ مغالطے پیدا کرتے، بزدلی کی باتیں کرتے اور دوسروں کے بھی حوصلے پست کرتے۔ اور فرمایا ان تمہارے اندر کچھ ان کے جاسوس بھی ہیں، تمہارے اندر کچھ ان کے، یا تو وہ منافقین ہی تھے جاسوس، یا سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان، سیدھے سادے بھولے بھالے، کیونکہ ایمان کے بے شمار درجے ہیں۔ کچھ سیدھے سادے ہوتے ہیں، باتوں میں آ جاتے ہیں، جیسے ام المومنین پر جب تہمت لگی تھی تو تہمت میں شامل ہونے والوں میں کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے جن کی اللہ نے سورۃ نور میں مذمت کی ہے۔ کچھ مسلمانوں کی سمجھ ستی ہوتی ہے، ستی تہ میں نہیں جاتے، تو فرمایا ان کے کچھ جاسوس بھی تمہارے اندر ہیں جو کانوں کے کچے ہیں، ان کی باتوں سے اثر لے لیتے اور ان کو جا کر مخبری کرتے۔ فرمایا اس لیے ان کا نہ آنا ہی تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ ظالموں کو، ظالم کہا منافقوں کو، کیونکہ منافق جہاد سے جی چرا کر ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر بھی اور بے گناہ مسلمانوں کو بھی مرواتے ہیں۔ مرواتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے منافقین کو ظالم کہا۔ فرمایا اگر ان کا بس چلتا تو پہلے سے ہی یہ آپ کے معاملات کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، جیسے انہوں نے عہد کے موقع پر غداری کی، جنگ عہد کے موقع پر غداری کی تھی۔ ہاں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر عین موقع پر الگ ہو گیا تھا اور یہودیوں سے ساز باز کی اور دھوکہ دیا اور بے وفائی کی۔ بلکہ یہ جو پیپا تھا نا عبداللہ ابن ابی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے خوش ہی نہیں تھا، حضور کے مدینے آنے سے خوش نہیں تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ مدینے کے لوگ اس کو اپنا امیر اور بادشاہ ماننے والے تھے، اس کے سر پر تاج رکھنے والے تھے۔ معاملہ طے ہو چکا تھا کہ ادھر سے اللہ کے رسول ہجرت کر کے تشریف لے آئے، تو یہ اندر ہی اندر سے بغض رکھتا تھا۔ لیکن جب سارے مدینے کے لوگ مسلمان ہو گئے تو مجبوراً یہ بھی مسلمان ہو گیا، لیکن اوپر اوپر سے یا اندر سے؟ اوپر سے مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن تھا یہ پیپا جو ہے وہ شور زیادہ کرتا ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے،
پیپا جو ہوتا ہے نا وہ شور زیادہ کرتا ہے، اندر سے خالی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ دعوے تو عشق و محبت کے کرتا تھا، لیکن تھا یہ کھانے والا مجنون. اسی کے بارے میں یہ آیتیں ہیں. فرمایا ان منافقین کے ٹولے نے پہلے بھی آپ کے خلاف شرانگیزی کے لیے کوششیں کی تھیں اور آپ کے معاملات کو الٹ پلٹ کرنے کی پوری کوشش کی، آپ کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی، لیکن ان کا بس نہ چلا، ہاتھ نہ پہنچا. ہاتھ نہ پہنچے چھو کوڑی نہیں کڑوی. جب ہاتھ نہ پہنچا، جب اس کا بس نہ چلا تو کڑوی کہہ کر چھوڑ دیا. بدلے ناخواستہ مان لیا، لیکن اندر سے دشمن ہی رہا. فرمایا حق غالب ہو گیا. کچھ پیش نہ چلی ان کی، لیکن ان کے دلوں میں نفرت بھری ہوئی تھی اسلام کی. اور ان بے ایمانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آ کر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، آپ سے بڑی محبت ہے، جی چاہتا تھا آپ کے ساتھ جائے ملک شام کی طرف، یہ لمبا سفر کریں، لیکن میں عورتوں کا بڑا ٹھرکی ہوں اور وہاں کی عورتیں رومیوں کی بڑی خوبصورت ہے، تو میں وہاں جا کر کوئی عورت دیکھ کر فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو اس لیے مجھے نہ جانے کی اجازت دیجیے، مجھے نہ جانے کی. اس پیپے کا نام تھا جد بن قیس. اس پیپے کا نام کیا تھا؟ جد بن قیس، جیم دال اور جیم پر پیش جد، اور باپ کا نام تھا قیس. یہ بھی ایک سردار تھا منافقوں میں سے. اس نے کہا حضرت میں آپ پر قربان جاؤں، میں ویسے آپ کا سچا عاشق ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں نوجوان آدمی ہوں، عورتیں دیکھ کر میں رہ نہیں سکتا، اور پھر وہ بھی یورپ کی میمیں، رومیوں کی عورتیں، اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی ننگے ہوتی ہیں، سینے بھی آدھے ننگے ہوتے ہیں، تو میں ان کو دیکھ کر رہ نہیں سکوں گا. تو مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیے، آپ مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیں، اس لیے مجھے آپ ساتھ نہ لے جائیں، مجھے یہیں رہنے کی اجازت دیں. خوئے بدرا بہانہ بسیار، اور کوئی شرارت نہ سوجی تو یہ بہانہ بنایا. اللہ نے فرمایا یہ بدبخت پہلے ہی فتنے میں پڑ چکے ہیں، اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا، بڑی گمراہی کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول تو جائیں جہاد پر اور یہ پیپا اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہے. یہ پیپا، یہ فتنہ نہیں ہے؟ جہاد پر نہ جانا کتنی بڑی گمراہی ہے، اور وہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ نہ جانا. فرمایا یہ فتنے میں پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں، یہ بد کردار لوگ ہیں، اور فرمایا جہنم ان کو گھیرے ہوئے ہے. جہنم ان کو گھیرے ہوئے ہے. ان کافروں کو جہنم نہیں چھوڑے گی. ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑنے کے لیے، ان کی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے جہنم ہی کافی ہے. جہنم ان کا کبر نکال دے گی. وہ ہر سرکش کی انتظار میں ہے، ہر باغی، ہر بدماش کے انتظار میں ہے کہ یہ مرے اور میرے قابو میں آئے، بلکہ دیکھ کر ہی ہولناک آوازیں نکالنا شروع کر دے گی. سامعوا لها تغیظا وزفیر. جب جہنم کے پاس آئیں گے تو جہنم کا دھاڑنا اور چنگارنا سنیں گے، خوفناک آوازیں نکالے گی. جہنم ان کو گھیرے ہوئے ہے، یہ بچ کر نہیں جا سکتے. اب تو بچ گئے، جہاد پر جانے سے جی چرایا، آرام طلبی میں پڑ گئے اور عورتوں کا بہانہ بنایا، لیکن جہنم ان کو گھیرے ہوئے ہے.
جہنم ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ فرمایا یہ ایسے بدماش ہیں، ایسے بد کردار ہیں، ایسے اسلام کے دشمن ہیں۔ اے میرے نبی، اگر آپ کو کوئی بلائی پہنچے، کسی جگہ فتح مل جائے، کوئی فائدہ ہو جائے، تو ان کو اندر سے مروڑ اٹھتے ہیں، ان کو اندر سے مروڑ اٹھتے ہیں۔ اور فرمایا اگر آپ کو کوئی تکلیف آ جائے، کسی جنگ میں کوئی صدمہ پہنچے، کوئی شہادتیں ہو جائیں، کوئی نقصان ہو جائے، تو فرمایا پھر کہتے ہیں دیکھا ہم ہیں ہی سمجھدار، ہمیں پتا تھا کہ اس مہم میں پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، ہم عقل مند لوگ ہیں، ہمیں پہلے ہی معلوم تھا، اسی لیے ہم نہیں گئے۔ ہم سیانے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، ہم دور اندیش ہیں، ہم نے پہلے ہی اپنی صحیح راہ متعین کر لی تھی، ہم نے پہلے ہی اپنی صحیح راہ متعین کر لی تھی، کیونکہ ہماری 4 آنکھیں ہیں، ہم بڑے ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں۔ یہ نبی اور اس کے ساتھی تو سیدھے سادے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے غزوہ احد میں ہمیں پتا تھا نقصان ہونا ہے، ہم پہلے ہی الگ ہو گئے تھے، ہم بڑے سمجھدار ہیں۔ اللہ نے فرمایا جہاد سے رک کر پھر خوش بھی ہوتے ہیں، اتراتے بھی ہیں اپنی حماقتوں پر، ایسے یہ برے لوگ ہیں۔ تو دیکھا آپ نے یہ ساری عورتیں نام نہاد مسلمانوں کی مذمت میں آئی ہیں، نام نہاد مسلمانوں کی مذمت، برائی، بہت برے لوگ ہیں یہ عام کافروں سے بھی بدتر ہیں، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ سب سے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں کون ہوں گے؟ کلمہ گو کافر، منافقین، نام کے مسلمان، بے وفا مسلمان۔ ارشاد فرمایا لو خرجوا فیکم، اگر بالفرض، لو تعلیق بالمحال کے لیے آتا ہے، لو کس کے لیے آتا ہے؟ تعلیق بالمحال کا معنی ہے ایسی چیز کو بیان کرنے کے لیے جس کا ہونا ممکن ہی نہیں تھا، جس کا ہونا ممکن ہی نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا وہ کام۔ جیسے ایک آتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہوتا تو اس کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا، تو ہے ہی کوئی نہیں اللہ کے ساتھ دوسرا۔ تو یہاں بھی فرمایا لو خرجوا فیکم، اگر وہ بالفرض وہ نکلتے فیکم تمہارے اندر، غزوہ تبوک پر چلے جاتے، ما زادوکم، نہ زیادہ کرتے تم کو، الا خبالا، مگر خرابی میں۔ خبال کا معنی خرابی، فساد، شرانگیزی، برائی۔ تو تمہارے اندر وہ خباثت ہی بڑھاتے، جا کر لگائی بجائی کرتے۔ کون؟ پیپے والا اوزاؤ خلالکم، اور ضرور وہ گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان۔ اوزاؤ کا لفظی معنی ہے دوڑتے، دوڑ دھوپ کرتے، مطلب کیا؟ لگائی بجائی کرتے۔ ضرور وہ دوڑتے خلالکم تمہارے درمیان، یبغونکم الفتنہ، تلاش کرتے تمہارے لیے فتنہ، شرانگیزی۔ وہ جا کر بھی خباثتی بڑھاتے، جا کر بھی شرانگیزی کرتے اور لگائی بجائی کرتے۔ المنجد میں ہے اوزع البعیر، اے اسرع، اوزع البعیر، اونٹ تیز دوڑا، یہ دوڑنے کے معنی میں آتا ہے اوزع یوزع۔ تمہارے اندر دوڑ دھوپ کرتے،
شرانگیزی کو تلاش کرتے، فتنہ کھڑا کرتے، لگائی بجھائی کرتے، مجاہدین کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کرتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تم میں ہے جاسوس ان کے، سننے والے ان کے، ان کی باتوں کو سننے والے، ان کی باتوں سے اثر لینے والے، ان کے جاسوس تمہارے اندر موجود ہیں، تمہارے اندر موجود ہیں۔ اگر ان سے مراد منافق ہیں تو ان کے کچھ آدمی جاسوسی کے لیے ساتھ تھے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کچھ تمہارے اندر سیدھے سادے مسلمان بھی ہیں جو ان کی باتوں کو سن کر اثر لیتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے نکلنے کو پسند ہی نہیں کیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ ظالم کہا منافقین کو، شرانگیزی کرنے والے، فتنے کھڑے کرنے والے۔ فرمایا ان ظالموں کو، بد کرداروں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اور کوئی نہیں، کیونکہ غیب دان اللہ ہے، دلوں کے بھید جاننے والا اللہ ہے۔ نبی پاک کو تو وہ چکر دیتے رہتے تھے، لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، بے شک وہ تلاش کر چکے شرانگیزی اس سے پہلے بھی کئی دفعہ شرارتیں کر چکے ہیں وہ۔ مثلا غزوہ احد کے موقع پر، خندق کے موقع پر بھی انہوں نے بدماشی کی، ساز باز کی یہودیوں سے اور مکے کے کافروں سے، ہر موقع پر انہوں نے شرارت کی۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹ پلٹ دیے تیرے لیے کام، اور آپ کے کاموں کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کی، گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، آپ کے ہر کام میں رکاوٹ کھڑی کی، شرارت کی۔ حتی جاء الحق وظہر امر اللہ، یہاں تک کہ آ گیا حق اور ظاہر ہو گیا، غالب ہو گیا امر اللہ کا، یعنی ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی حق غالب رہا، مسلمان بڑھتے چلے گئے، اسلام غالب آتا گیا۔ لیکن ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، پسند نہیں تھی کہ اسلام غالب ہو۔ وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ اسلام کے غلبے کو ناپسند کرنا کن کی صفت ہے؟ منافقوں کی۔ منافقوں کو اسلام کی ترقی، اسلام کا غلبہ ایک آنکھ نہیں باتا۔ فرمایا اسلام غالب آتا رہا لیکن ان کو تکلیف ہوتی رہی، ان کے دلوں میں مروڑ اٹھتے رہے۔ فرمایا ان کے دلوں میں اسلام کی سچی محبت نہیں۔ آج کل کے منافقین کا بھی یہی حال ہے، اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کافر کامیاب ہوتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری عزت بڑھے گی ان کے ہاں، ہمیں اور مال بڑھ ملے گا، لالچ میں اندھے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں اس خاص منافق کا ذکر ہے جس کا نام میں نے بتایا آپ کو، جد بن قیس۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے، مَن یقول، جو کہتا ہے، اِذن لی، اجازت دیجئے مجھ کو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے جہاد پر نہ جانے کی اجازت دیجئے۔ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، مجھے جہاد نہیں اچھا ہوتا، یہ دہشت گردی ہے۔ دیکھو اتنا لمبا سفر گرمیوں میں جانا، اور پھر وہاں آپ کو پتا ہے کہ ان کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، اور میں نوجوان آدمی ہوں، خدا نخواستہ گناہ میں پڑ جاؤں،
اس لیے میرا جانا بڑا مشکل ہے، لہذا مجھے معاف کیجیے۔ چنگا عاشق ہے بھائی، نعرے عاشق رسول، اور بہانہ بھی دیکھو کیسا بنا رہا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، ولا تفتنی، اور نہ مجھے فتنے میں ڈالیے، اور نہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آزمائش میں نہ ڈالیے، وہاں جا کر میں کسی گناہ میں پڑ جاؤں۔ تو اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، ویسے میں آپ کا سچا عاشق ہوں، لیکن جہاد میں آپ کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھ لیں جو اپنے آپ کو بڑا عاشق کہلاتے ہیں، وہ جہاد کے سرے سے منکر ہے، مجاہدین کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، ان کے خلاف فتوے جاری کرتے ہیں۔ وہ فتووں کی سزا ہی ملی تھی نا، وہ ایک مولوی لاہور کا جو مارا گیا، اس نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ طالبان مرتد ہیں، کافر ہیں، ان کو مارنا جائز ہے، اس فتوے پر ہی وہ مارا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں، الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار فتنے میں پڑ چکے ہیں، خبردار فتنے میں پڑ چکے ہیں، یہ پہلے ہی فتنے میں ہے، گمراہی میں ہے، یہ بعد میں کیا پڑھیں گے، یہ ملک شام جا کر کیا پڑھیں گے، فتنے میں پہلے ہی فتنے میں مبتلا ہیں، دنیا طلبی میں اور دنیا کی محبت میں اور منافقت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم البتہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ فرمایا ان کی سزا کے لیے جہنم ہی کافی ہے، دنیا میں 4 دن عیش کر بھی لیں تو انجام ان کا جہنم ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچے آپ کو بلائی تو ان کو بری لگتی ہے، آپ کو بلائی پہنچے تو ان منافقوں کو تسؤہم، بری لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ان کے اندر مروڑ اٹھتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر پہنچے تجھ کو مصیبت، یقولوا، کہتے ہیں، قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، بے شک ہم نے اختیار کر لیا تھا، پکڑ لیا تھا اپنا کام پہلے سے، ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہمیں پتا تھا اس مہم میں مصیبت آئے گی، ہم نے اپنا صحیح راستہ پہلے ہی منتخب کر لیا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ پھر جاتے ہیں، یعنی جہاد سے منہ موڑ کر واپس آ جاتے ہیں، اور وہ اس پر اترانے والے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جہاد نہ کر کے خوش ہوتے ہیں، جہاد پر نہ جا کر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ بڑا صحیح ہے۔ جہاد کرے اللہ کے نبی، جہاد کرے سچے پکے مسلمان، ہم کیوں کریں، ہم تو گھروں میں بیٹھیں گے، اور گھروں میں بیٹھ کر شرمندہ ہونے کے بجائے الٹا خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ بڑا صحیح ہے۔ تو یہ ہے منافقوں کی عادتیں۔ جی ہاں جی ہاں، دعا کرو اللہ تعالیٰ منافقت سے بچائے۔ اس سارے غزوے کی داستان آپ نے سنی، اور عجیب یہ ہے کہ یہ مارکا ہوا نہیں تھا، اتنا لمبا سفر کر کے حضور جب وہاں پہنچے تو عیسائی پہلے ہی بھاگ گئے، ایسا رو پڑا کہ اتنے سخت موسم میں، ابھی تو ہم تیاری میں ہی ہیں، یہ ہمارے اوپر چاہ رہا ہے، تو اگر ہم مقابلے میں جاتے ہیں تو ہمیں کچا کھا جاتے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر روب ڈال دی۔ جب وہاں خبریں پہنچی کہ مسلمان آ رہے ہیں، وہ بھی 30,000 سے بھی زیادہ تعداد میں، ان کے چھکے چھوٹ گئے، چھکے چھوٹ گئے، بھاگ گئے۔ ایسے اللہ روک ڈال دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، ہر فتنے سے بچا،